آج اسلام آباد کے میریٹ ہوٹل میں جو پی ٹی آئی نے ایک بہترین کارڈ کھیلا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے سب کچھ رکھ دیا ہے اور پورے پاکستان کے نظام کو ننگا کر دیا ہے کہ کس بدترین طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے اور الیکشن کو مینیج کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، یہ بات ہوتی ہے کہ اسی طرح تو 2018 میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ فار انسٹنس اگر ہم یہ مان لیتے ہیں تو کیا نون لیگ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آر ٹی ایس سسٹم کو بٹھا دیا گیا تھا اور اس سے دھاندلی کروا کر ہمارے رزلٹس روک لیے تھے اور ہمیں کم سیٹیں دی گئی تھیں؟ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بالکل آر ٹی ایس سسٹم بیٹھا تھا، وہ ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ اس لیے بٹھایا گیا تھا تاکہ پی ٹی آئی کو سنگل میجورٹی نہ مل سکے، یعنی وہ صرف اکیلی پارٹی حکومت نہ بنائے بلکہ اس کو لولی لنگڑی حکومت بنا کر دی گئی، جس طرح یہ ایم کیو ایم والے بٹھائے گئے اور باپ پارٹی کو شامل کیا گیا تاکہ حکومت کمزور ہو اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آسانی سے مینیج ہو سکے۔ اب 2018 کے الیکشن پہ اگر دھاندلی ہوئی تھی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہوئی تھی، تو کیا نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے کیا انہوں نے ایک بھی پریس کانفرنس کی ہے؟ کیا یہ عدالت میں گئے ہیں؟ کیا انہوں نے اس طرح انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر اپنے فارم 45 دکھائے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ 3.5 سال انہوں نے خوب اپوزیشن میں بیٹھ کر انجوائے کیا۔ اس کے بعد ان کی اپنی حکومت بن گئی اپریل 2022 میں اور انہوں نے 1.5 سال حکومت کی۔ اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر ان کے ساتھ تھی اور الیکشن کمیشن کا سربراہ ان کا سپر لاڈلا تھا، ان کا جانی دوست تھا۔ لیکن اگر یہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی تو کیا انہوں نے ایک بھی کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ انہوں نے، کیونکہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی تو انہوں نے ابھی کوئی ایسا قدم اٹھا لیا ہے کہ اس دھاندلی کو پروب کیا جا سکے، پتہ چل سکے کہ کس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے؟ لیکن ایسا بالکل نہیں کیا گیا۔ جبکہ پی ٹی آئی نے ہر طرح عدالتوں کا دروازہ بھی کھڑکانا شروع کر دیا ہے، الیکشن کمیشن کا بھی جینا حرام کیا ہوا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر آج جو انہوں نے ایک کامیاب چال کھیلی ہے، اس سے اور نہیں تو سسٹم تو مکمل طور پر پوری دنیا میں ننگا ہو ہی رہا ہے۔ اب اس کے بعد فارم 45 مکمل طور پہ دکھائے گئے ہیں۔ 85 سیٹس پی ٹی آئی سے چھینی گئی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی بہت بڑی 2/3 میجورٹی کے ساتھ آنے والی پارٹی تھی۔ ہر طرح کا ظلم کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے انتخابی نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کر ووٹ دیا ہے اور پی ٹی آئی کو اتنی بڑی طاقت بنا دیا ہے کہ اب ان کو ہرانا ناممکن ہو چکا ہے۔ یقین مانیں، پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم، پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم اور جتنے بھی پی ٹی آئی سے منسلک لوگ ہیں، ان سب کی داد بنتی ہے کہ اتنے خوبصورت انداز سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کہ پوری دنیا اس بات پر اب اعتراف کر رہی ہے کہ واقعی دنیا میں اگر پاورفل ایک جماعت ہے، سیاسی جماعت، تو وہ پی ٹی آئی ہے، کیونکہ عمران خان نے ہمیشہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو سراہا ہے، کیونکہ عمران خان ایک دور اندیش اور دور رس قسم کا آدمی ہے۔ وہ پہلے ہی جانتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری ساری کی ساری کمپین وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہوگی۔ اب آپ دیکھ لیں، کسی بھی حلقے میں کسی امیدوار کو نہ کارنر میٹنگ کی اجازت تھی، نہ جلسے کی اجازت تھی، لیکن پھر بھی پی ٹی آئی کے نشان کو ہر گھر تک پہنچایا گیا ہے۔ تو کس نے؟ سوشل میڈیا ٹیم نے۔ اس لیے آپ سب لائق تحسین ہیں، آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور آپ اسی طرح اپنی محنت کو جاری رکھیے۔